نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو حقوق اس امت پر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے وہ حق جو ہم پر ہے، جس طرح ماں اور باپ کے اولاد پر حق ہے اور اولاد کے والدین پر حق ہے، پڑوسیوں کے حق ہے، رشتہ داروں کے حق ہے، مہمانوں کے حق ہے، بیوی کے شوہر پر اور شوہر کی بیوی پر حق ہے. جس طرح ہم سارے ان حقوق نو جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اسی طرح امت پر، آپ اور مجھ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ حق ہے. ان حقوق کا تذکرہ قرآن پاک اور احادیث کے اندر موجود ہے. اور حقوق النبی پر علماء امت نے باضابطہ کتابہ لکھا. ان حقوق جو ایک حق یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، اکرام کیا جائے. وہ ادب آپ کی ذات کا بھی ہوئے، آپ کی صفات کا بھی ہوئے، آپ کی بات اور حدیث کا بھی ہوئے،
آپ کے تبرکات دا بھی ہوئے اور ہر اس چیز محبت عقیدت ادب احترام ہوئے جس کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نال یا آپ کی طرف نسبت ہے۔ تو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہم اور روحانی جو حق ہے وہ ہے آپ کا ادب اور احترام۔ ادب و احترام کے حوالے نال قرآن پاک اور احادیث اندر اس قدر واضح اور نفیس دلائل موجود ہیں جنہوں پڑھن اور سنن تو بعد ایمان کی حلاوت لذت محسوس ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دی محفل اور مجلس جس وقت لوگ حاضر ہوں اور آپ دی ذات نو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا، نبی علیہ السلام ہماری طرف توجہ فرمائیں، ہماری بات سنیں۔ جس طرح محفل کئی لوگ موجود ہو تو بندہ اپنے لیے اپنی طرف متوجہ کرن نہیں، ہر بڑے لیے کوئی خاص الفاظ کا استعمال ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام لفظ استعمال کرتے سن قرآن پاک میں موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماندے رائینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے، ہماری بات سنی۔ تو کافروں نے اسی لفظ کو بدلنے کی کوشش کی تھی اور رائینا کے بجائے رائینا کہنا شروع کر دیا، جس کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کرن لئی آپ کی محفل مجلس اندر الفاظ نو اس لفظ نو جملے نو بدلیا۔ مقصود کیا تھا؟ گستاخی، توہین، تنقیص، صحابہ اور رسول اللہ کو ایذا تکلیف پہنچانا، اور لفظ بھی وہی جو قرآن میں موجود ہے، لفظ بھی وہی جو صحابہ کرام عام استعمال کرتے، تھوڑا سا اس کو بدلنے کے ساتھ تاکہ معلوم بھی نہ ہو۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کفار یہود و نصارہ ملتے تو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ اب الفاظ دے جلدی جلدی بولنے السلام علیکم تو بندہ دوسرے کو محسوس کروا سکتا ہے کہ وہی لفظ بول رہا ہے جو عام لوگ بولتے ہیں، لیکن کافر نیت اور ارادہ برا۔ السلام اور السلام میں بڑا فرق ہے۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت آئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو السلام کہتے ہیں، السلام علیکم،
تو آپ نے فرمایا آپ جواب میں علیکم کہہ دیں، جو کچھ کہا انہوں نے انہی پر لوٹ جائے۔ اسی طرح لفظ رائنا کو انہوں نے بدلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے صحابہ کرام کے لیے قانون بنا دیا، لا تقولوا رائنا، اے ایماندارو جب پیغمبر کو مخاطب کرنا چاہو تو یہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ جس کو کفار مروڑ کے کوشش کرے معنی بدلنے دی، مفہوم بدلنے کی، وہ لفظ ہی چھوڑ دو۔ وجہ اس ہے کہ آپ رائنا کہے، آپ کہے انظرنا یا رسول اللہ، ہماری طرف نگاہ ڈالیے، ہماری بات سنی۔ تو اس قرآن پاک کے اصول اور ضابطے نا اللہ نے بات طے کر دی ہے کہ وہ الفاظ جس میں نبی علیہ السلام کی توہین کا پہلو یا اشارہ یا کنایہ بھی موجود ہو تو ایسے الفاظ کا بھی پیغمبر کی ذات لئی استعمال جائز ہے۔ آپ کی گستاخی اور توہین سنگین جرم ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ایماندارو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور موجود میں تم بیٹھے ہو تو اپنی آواز رسول اللہ سے اونچی نہ کرو۔ کتنا ادب ہے اور کتنا احترام ہے کہ نبی علیہ السلام کی محفل و مجلس اندر آواز اونچی کرنا بھی منع ہے۔ پیغمبر کی آواز سے تہاڈی آواز بلند نہ ہو۔ تو بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو دور بیٹھتے باوجود چاہت پیار محبت کا یہ تقاضا سی کہ قریب بیٹھتے، لیکن صرف اس وقت اس وجہ تو دور بیٹھتے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اتنی آواز بات پست کرتے، آہستہ کرتے کہ رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ فرمایا اگر تمہاری آواز رسول اللہ سے بلند ہوگی، اس کے دو ہی معنی محدثین نے بیان کی۔ پہلا معنی یہ ہے کہ آواز بلند نہ ہو، اور اصل صحیح معنی یہی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا معنی بھی مسلم ہے کہ رسول اللہ کی بات سے اپنی بات اوپر نہ کی جائے۔ اپنی بات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا مسلک، اپنا منہج، اپنا عقیدہ، اپنی معلومات، اپنا امام، اپنا بزرگ، اپنا کوئی بھی بڑا مصطفیٰ سے بڑا نہ سمجھا جائے۔ طبیعت چاہے نہ چاہے، ماحول چاہے نہ چاہے، ہر حال پیغمبر دی بات ہوئی فوقیت دے اور اپنے اوپر نافذ کرے، یہ ہے پیغمبر سے اپنی آواز کا بلند نہ کرنا۔ تو نبی علیہ السلام اپنے گھر پاک حجرہ پاک میں موجود ہو، عربی دیہاتی لوگ آتے تو رسول اللہ کے دروازے پہ آ کے آوازیں لگاتے، اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد باہر نکلیے، ہم آئے کھڑے ہیں، ہماری بات سنیے۔ عربی تھے، دیہاتی تھے، پینڈو تھے، اپنے سادہ انداز میں آواز لگاتے تو روک دیا گیا، خبردار ایسے آوازیں مت نکالو، خاموشی سے بیٹھے رہو، رسول اللہ کا انتظار کرو۔ اور نبی علیہ السلام سے مخاطب کرنا ہے تو انظر حالنا کہو، انظر نہ کہو، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیں۔ پھر سارا قرآن پڑھی، احادیث پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ادب احترام کا یہی تقاضا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کو کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے، کیونکہ چھوٹے تھے، غلام تھے، دیوانے تھے، پروانے تھے، اصحاب رسول تھے، تو بڑوں کا نام لے کے پکارنا بلانا ساڑھے عرف اندر بھی توہین و تنقید سمجھا جاتا ہے، شان ادب مقام کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔
بلکہ بہت سارے علماء امت نے یہ بات بھی کہی ہے اور لکھی ہے کہ 30 پاروں میں رب نے بھی محمد مصطفیٰ کو یا محمد نہیں کہا، حالانکہ رب ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اور محمد مصطفیٰ کا بھی رب ہے، جس طرح چاہے بلائے اور پکارے، لیکن سارے قرآن میں یہ بات کہی گئی یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا آدم، یا نوح، یا زکریا، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کو نام کے ساتھ بلایا گیا، آواز دی گئی قرآن کے اندر ہی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام لے کے رب نے سارے قرآن میں نہیں بلایا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یعنی ایسے الفاظ سے خطاب کیا۔ جب رب نے رب ہو کے محبوب کے ادب احترام کے تقاضوں بیان کر دیے ہیں اور امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے سارے وہ تقاضے رکھ دیے، تو ہم کون ہیں کہ چھوٹے ہو کے، غلام ہو کے، مرید ہو کے، مقتدی ہو کے، نوکر ہو کے آپ کو نام لے کے آواز دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ادب احترام کا اس طرح خیال رکھ دے کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے صلح حدیبیہ کے وقت، اور وہ بن مسعود ثقفی کفار کی طرف سے نمائندہ اور ترجمان بن کے آئے تھے، وہ صلح کا جو معاہدہ طے ہوا، تو نبی علیہ السلام جب عروہ مخاطب ہوتے تو نبی علیہ السلام کے بالکل قریب ہو کے بات کرتے، اور بعض دفعہ بات کرتے کرتے ہاتھ ہلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بالوں کے ساتھ اس کا ہاتھ ٹکرا جاتا تو سیدنا مغیرہ پاس کھڑے ہو کے تلوار کی نوک جو تھی وہ اس کو مارتے ہاتھ پر، ہاتھ پیچھے کر، محبوب کی داڑھی کو تو کافر ہو کے ہاتھ نہ لگا۔ یعنی اس طرح ادب احترام اکرام کا خیال رکھتا ہے۔ اس پر بہت ساری مثالیں اور دلائل قرآن پاک میں موجود ہیں، احادیث کے اندر بہت ساری صراحت وضاحت کہ نبی علیہ السلام کا لعاب صحابہ کرام اپنے چہروں پہ مل لیتے، تھوک مبارک۔ عام آدمی کی تھوک سے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی، اور تھوکنے سے وبا پھیلتی، بیماری پھیلتی۔ بہت سارے ممالک تو ایسے ہیں جہاں تھوک پر، عوامی جگہ پر تھوکنے سے جرمانہ اور سزا ہوتی، اور یہاں بھی کئی اہم ترین جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع ہے، اس سے بیماری پھیلتی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک کو صحابہ چہروں پہ ملتے رہے، تو کیا مانا کہ آپ کے تھوک لعاب کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں اللہ نے برکت اور شفا رکھی ہے۔ زمانے میں کوئی ایسی ہستی نہیں، پوری مخلوقات میں سے پڑھ لے، یہ شان، یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، اور اتنی محبت اور اتنا ادب احترام اس رب کی مخلوق میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ بات کہی تھی جب واپس گئے نا معاہدہ کر کے قریش کے پاس، انہوں نے طرف ترجمان تھا، قریش نے پوچھا سناؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، کیسا پایا، کیا دیکھا؟ اس نے کہا سن لو، میں نے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، بات کرنے کا سلیقہ ہے مجھے، سفارت کرنے کا انداز ہے مجھے، معاہدے کرنے، بات کرنے، ملک کا سفیر بن کے جانا، یہ سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، سرداروں کے پاس گیا ہوں، لیکن جتنے میں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھیوں کو دیکھا ہے، اتنا ادب و احترام رب کی زمین پہ میں نے کسی بادشاہ کا بھی نہیں دیکھا۔ وہ پیغمبر علیہ السلام تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی والہانہ عقیدت،
دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ بادشاہ کیا کرواتے تھے؟ بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو رکوع کرواتے تھے، سجدہ کرواتے تھے، جبرن کرواتے تھے، حکمن کرواتے تھے، زبردستی کرواتے تھے۔ رواج تھا ان کے ہاں، یا ان کا مذہب تھا، یا ان کی سرداری تھی، یا کبر تھا۔ یا رسول اللہ نے سجدہ تو منع کر دیا، رکوع تو منع کر دیا، تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی منع کر دیا، لیکن جس کام سے رسول اللہ نے نہیں روکا وہ کمال ہے کہ صحابہ کرام محبت میں تھوک مبارک کو چہروں پہ ملا، پیغمبر دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے، مسکراتے رہے، روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ صرف اتنی بات کہی ہے کہ میرے صحابہ یہ محبت میں کر رہے ہو تو اصل محبت تو اطاعت ہے، میری بات مانو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، مہمانوں کی عزت کرو۔ نبی علیہ السلام نے عمل کی طرف اس کے رخ، اس ادب احترام اکرام محبت کا رخ عمل کی طرف موڑا کہ چاہتے ہو تو پھر عمل کرو، ادب کرتے ہو تو پھر عمل بھی کرو، اتباع بھی کرو۔ اور صحابہ کرام کا خاصہ ہے، اگر ادب میں سب سے آگے ہے تو پھر اتباع میں ان جیسا رب کی زمین پہ کوئی نہیں، اتباع میں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان جیسا کسی صحابی، کسی نبی کو بھی صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ لے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے بڑے بڑے عظیم صحابہ گزرے ہیں، ساتھی گزرے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا جانثار، ایسے وفادار اور ایسے عظیم متبعین رب کی زمین پہ ایسا گروہ نہیں آیا۔ تو آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کہ لعاب پاک کے ساتھ ساتھ آپ کے وضو جب کرنے لگتے صحابہ نبی علیہ السلام تو صحابہ اکٹھے ہو جاتے، آپ کے وضو کے قطرے، آپ منہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، صحابہ نیچے اپنے ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کا استعمال ہوا پانی زمین پہ نہ گرے، ہم اس سے تبرک حاصل کریں، اس سے برکت حاصل کریں۔ یہ شرف، یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس حد تک ادب ہے، اس حد تک احترام ہے، اس حد تک اکرام ہے، لیکن آج صاحب کے علم میں ہے کہ پہلے بات چل رہی تھی محرم سفر میں صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کی، لیکن ساتھ ساتھ کفار کفر یہود و نصارہ اس سے آگے بھی بڑھ گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور آپ کے خاکے فرانس کے صدر نے یہ بات کہی کہ ہمارے ملک میں جو خاکے بنا رہا ہے ہم اس کی سرپرستی کریں گے، اور اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سرکاری سرپرستی میں رسول اللہ کے خاکے بنائے، نعوذ باللہ رسول اللہ کی توہین کرے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو تو آپ کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، محسن صرف مومنین نہیں، محسن انسانیت، کافروں پر رحم، کافروں کے ساتھ حسن سلوک نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک انتہائی اہم اور نمایاں پہلو ہے کہ آپ نے کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ جب جہاد بھی کرتے آپ کے سارے جہاد کے جو مارکے ہیں پڑھ لیں، شروع میں سارے دفاعی، بدر میں، احد میں، احد کہاں ہے؟ مکہ میں تو نہیں ہے، کہاں ہے؟ مدینہ میں، کافر وہاں پہنچ گئے تھے، اور جب کسی کے گھر میں چڑھائی کر دے تو پھر دفاع تو حق ہوتا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی اصول ضابطے مقرر فرمائے کہ قیدیوں کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، قیدیوں پہ تشدد نہ کیا جائے، قیدیوں پر ظلم نہ کیا جائے، قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ جب صحابہ کہتے تھے بدر میں کہ قتل کر دے، آپ نے فرمایا فدیہ لے کے چھوڑ دو، حالانکہ وہ دشمن تھے اور پتہ بھی تھا یہ دوبارہ جا کے اکٹھے ہو کے جمع ہو گئے پھر حملہ آور ہوں گے۔ جو قیدی چھوڑ دیے گئے تھے بدر میں وہ سارے احد کے میدان میں پھر مقابلے میں آ گئے تھے، لیکن محبوب کے حسن سلوک کو دیکھیں، چھوڑ دیا ہے آپ۔ پھر جہاد کے اندر بھی اصول بنائے کہ کافروں کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا،
ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا. یہ نبی علیہ السلام کے اصول اور ثوابت ہے. میدان جہاد کے اندر بھی فتح مکہ کا موقع آپ پڑھ لیں، صرف یہی تھا کہ اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا، تو یہ کہنے پر بھی حق بچانے میں کیا فرماتے رسول اللہ؟ جو گھر میں داخل ہو کے کنڈی بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہنا، جو آگے آگے دوڑ پڑے اس کو کچھ نہیں کہنا، کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہ مارنا، کسی عورتوں کو نہ مارنا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو کچھ نہ کہنا، جو بیت اللہ کے اندر آ جائے اس کو کچھ نہ کہنا. یعنی کہ بہت سارے ایسے اصول و ثوابت ہیں جہاں سے محمد مصطفیٰ کا اخلاق، آپ کی انسانیت پر رحم اور ترس کہ ایک نمایاں آپ کی سیرت کا پہلو ہے جو واضح ہے. اور اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا ایک اور اہم اس نقطے پہ ذرا غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پہلے نبی جو گزرے ہیں ان کے اور میرے درمیان مجھے ان پر فوقیت نہ دو، میرا ان کا تقابل بیان نہ کرو. حالانکہ محمد مصطفیٰ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس کے باوجود روک رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو. شان ہونے کے باوجود، مقام ہونے کے باوجود، عزت عظمت ہونے کے باوجود فرمایا مجھے پہلے نبیوں پر درجہ نہ دو، فضیلت نہ دو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت دیکھیے کہ جس طرح محمد مصطفیٰ کی توہین کفر ہے، اسی طرح اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کفر ہے. جس طرح بندہ کلمہ پڑھنے والا توہین مصطفیٰ کا مرتکب ہو کے کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر کے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی کسی نبی کی توہین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے. صرف اپنے بارے میں نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک ہر نبی کے بارے میں یہ اصول شریعت مقرر کی ہے. کسی ایک نبی کی توہین بھی کفر ہے، کسی ایک نبی کی توہین کرنے والا بھی گستاخ ہے، اور اس کی وہی سزا ہے جو محمد مصطفیٰ کے گستاخ کی سزا ہے. سزا پہ بھی فرق نہیں رکھا، سارے انبیاء کا گستاخ یا ایک نبی کا گستاخ، کسی ایک پیغمبر کا گستاخ ہو تو وہ مرتد ہوتا ہے اور واجب القتل ہوتا ہے، سزا بھی ہے. حالانکہ دوسرے مذاہب پڑھ لیں، یہودی جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی انبیاء کی توہین کرے گا، محمد مصطفیٰ کی توہین کرے گا، عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرے گا. لیکن یہودی رہے، عیسائی ہوئے گا، وہ محمد مصطفیٰ کی کو نہ مانے، توہین کرے، اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے، تو عیسائی رہے گا. عیسائی مذہب سے اس کو کوئی قانون خارج نہیں کرتا. لیکن اسلام کی عظمت پہ قربان جائے، جو کسی ایک نبی کی توہین کرے اسلام اس کو اپنی صفوں میں برداشت ہی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے تو مرتد ہے، اسلام سے نکل گیا ہے، تو کسی ایک نبی کی توہین کیوں کی؟ یا اس طرح سمجھ رہے کہ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو رسول مانتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کو رسول نہیں مانتا. ہمارے نبی کو رسول نہیں مانتا لیکن وہ عیسائی ہے، اس مذہب میں اس کو قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام کی وہ توہین کرتا ہے، پھر بھی وہ عیسائی ہے. یعنی ہمارے نبی پر ایمان لانا عیسائی ہونے کے لیے ضروری نہیں، ہمارے نبی پر ایمان لانا یہودی ہونے کے لیے ضروری نہیں، لیکن مسلمان ہونے کے لیے 1.25 نبیوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. یعنی ایسا اسلام ایسا تھی، اس پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقیص پہلے ہوتی تھی. کوئی صحافی، کوئی اخبار، کوئی خاص کسی جھنڈے کے تحت رسول اللہ کی توہین کرتا، خاکے بناتا. یعنی اب تو کفر اس حد تک اترا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں فرانس میں اعلان ہوا کہ محمد مصطفیٰ کی توہین کی اجازت ہے اور کرو توہین. اس پر انعام رکھے گئے، اس پر حوصلہ افزائی کی گئی. تو ہماری ذمہ داری چپ رہنا جرم ہے، چپ رہنا گناہ ہے.
یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پیغمبر کے دفاع اور عزت کے لیے رب محتاج نہیں ہے ہمارا. رب بچانا چاہے تو موسیٰ کلیم اللہ کو کیسے بچا لیا تھا, عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا, ابراہیم کو آگ کی چخا سے محفوظ کر لیا تھا. وہ نبیوں کا دفاع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن ہمارے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. ہمیں وہ امتحان دیتا ہے, ہمیں آزماتا ہے کہ یہ کیا کرتے. علماء امت کا اتفاقیہ فتویٰ ہے پورے ملک میں, پوری دنیا میں, کہ فرانس کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ ہو. ہر وہ شے جس کا تعلق فرانس کے ساتھ ہو مسلمان اس کو نہ خرید. جب یہ چیزیں ساری ہمارے ممالک میں نہیں آتی تھی, نہیں ہوتی تھی, تب بھی ہمارا گزارا ہوتا تھا. اور علماء کرام نے اس کا تعین بھی کر دیا ہے. بازاروں میں اور کئی دکانوں پر اور کئی مارکیٹوں میں ان چیزوں کا تعین کر کے الگ الگ لسٹ بنا کے فہرست بنا کے لگا بھی دی ہے کہ یہ وہ مصنوعات فرانس. تو بندے کی غیرت اپنی حمیت کا اظہار کرنا چاہیے. ما غنا عنہ مالہ وما کسب, گستاخ کا مال تلف تباہی بربادی قرآن پاک میں اس کا اشارہ موجود ہے. تو لہٰذا ہم اتنا تو کر سکتے اگرچہ ہمارے اختیار میں اور کچھ نہیں, لیکن احتجاج, رد, بولنا, جہاں بیٹھے ہو وہاں پیغمبر کی عزت کو, شان کو, مقام کو, ادب کو, احترام اکرام کو بیان کرنا, یہ تو ہم پر ہے. پیغمبر کی سیرت کو اپنانا یہ تو ہم پر ہے. جس سے کافر ناراض ہوں وہ کام کرنا اور رسول اللہ کو خوش کرنا یہ تو ہم کر سکتے ہیں. ان کے فیشن کو, ان کی لباس کو, ان کی وضاقتہ کو, ان کی حیت صورت کو, ان کے تہذیب کو, ان کی ثقافت کو, ان کی سوچ اور فکر کو, یہ ساری چیزوں کا رد تو ہمارے پر اختیار ہے نا. اللہ نے زبان بھی دی ہے اور اس کے متبادل ساری چیزیں عطا کی ہے. تو پھر ہم وہ کام کیوں نہ کرے تاکہ محمد مصطفیٰ سے اپنی عقیدت محبت کا اظہار ہو. اور اس پر بہت سارے صحابہ کرام کی سیرت کے بہت سارے واقعات موجود ہیں, لیکن جس طرح میں بات بڑھانا چاہتا ہوں وہ سنیں کہ خاموش نہ رہیے. اگر تم خاموش رہو گے تو اللہ پیغمبر کے گستاخوں سے خود نمٹ لے گا, لیکن تم مجرم ٹھہرو. ہم اللہ کی عدالت میں, اللہ کی عدالت کی کٹارے میں کھڑے ہوں گے, ہم اپنا جواب نہیں دے پائیں گے. وگرنہ قرآن تو کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین, اے محبوب جو تمہارے مذاق کرنے والے ہیں ہم ان کے لیے آپ ہی کافی ہیں. اللہ نے نمٹا ہے کہ ابو لہب کا کہاں نشان رہا ہے. دیگر کفار جنہوں نے رسول اللہ کی توہین کی, ان شانئک ھو الابتر, بے نام و نشان ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی توہین کی اور تنقیص کی. اپنے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر چپ رہو گے, خاموش رہو گے, تو ایک امام ابن حجر رحمہ اللہ کتاب ہے الدرر الکامنہ, اس کا کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ درج ہے کہ بہت سارے لوگ موجود تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, مسلمان بھی تھے. تو ایک کافر نے رسول اللہ کی توہین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات کہی, اور محفل میں مسلمان موجود تھے. تو مسلمان موجود ہوں تو کیا تقاضا تھا کہ مر جائے, بھائی مٹ جائے, بھائی نقصان ہو جائے, لیکن زبان تو اللہ نے دی ہے نا. من رأى منکم منکرا, جب کوئی زبان اپنے ہاتھ سے برائی کو دیکھتا ہے اس کو ہاتھ سے روکنا طاقت نہ ہو تو زبان سے کم از کم دل میں برا جاننا, یہ تو منکرات نہیں ہے, یہ تو کفر ہے جو بکا جا رہا ہے. رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے. یہاں تو دینداری کا مسئلہ ہی نہیں ہے, کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو, کتنے خطا کار کیوں نہ ہو, کتنے سیاہکار کیوں نہ ہو, لیکن رسول اللہ کی توہین تو برداشت نہیں نہ کر سکتا. بندہ گناہ گار ہو سکتا ہے, اعمال میں بہت پیچھے ہو سکتا ہے, بلکہ آپ حیران ہوں گے. تاریخ پڑھ کے دیکھیے, جس نے گستاخ کو انجام تک پہنچایا ہے کوئی دینداری میں معروف نہیں تھا, عام آدمی تھے.
لیکن رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کر سکے، آپ کی تنقید برداشت نہیں کر سکے۔ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات سے ہمیں عزیز کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دفعہ ہم سے کاہلی سستی ہو جاتی ہے، عملی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جب پیغمبر کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی اس چنگاری کو بھڑکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے لیتا ہے۔ غازی علم الدین کو پڑھ لیں، ظاہری طور پہ عام انسان سا تھا، کوئی دینداری نہ شکل سے نظر آتی ہے نہ صورت سے نظر آتی ہے، اور حقیقت میں یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی توہین جس نے کی، ایک کتاب لکھنے والے نے رنگیلا رسول کتاب لکھی نعوذ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رنگیلا رسول ہیں، نعوذ باللہ ان کی شادیوں کے بارے میں اتنی شادیاں ہیں حضور کی، اور یہ شادیاں ہیں، اور یہ کیا معنی ہے، نعوذ باللہ نام کتنا گندا بیان کیا، رنگیلا۔ تو یہ کتاب کس کو پاس پہنچی؟ اور آل الحدیث کی جوان یہ بھی بات سنیں کہ آپ کے بڑے بڑے جو ہے اولیات ہیں کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ عظمت دی ہے، وہ اکابر دی ہے جنہوں نے ہر معاملے میں پہل کی ہے۔ یہ کتاب چھپی، منظر عام پہ آئی، اور شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب ملی، کتاب کو پڑھا، اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک راتوں رات اس کتاب کا جواب نہیں لکھا۔ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریری جواب دیا، کتاب کی صورت میں جواب دیا، لیکن تحریک چلی اس کے خلاف، اور جس ناشر نے کتاب چھاپی تھی راجپال نے، اس کو قتل کیا گیا، اور غازی علم الدین نے قتل کیا۔ ایک عامی آدمی تھا، مشترکہ تمام علماء کا جلسہ تھا، کہیں وہ بھی پہنچ گیا جلسے میں، جس طرح جلسہ ہوتا ہے شہر میں تو لوگ چلے جاتے ہیں، عامی آدمی بھی اور جلسوں سے ذوق شوق رکھنے والے۔ تو وہاں ایک خطیب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا جھانک رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، کوئی ہے میرے پاپا کے لیے اٹھے، اپنے خطابت کے انداز میں۔ تو یہ بات کھا گئی اسے، گھر گیا تو چھڑا لیا، گھر والوں نے کہا، ماں نے کہا آپ کی منگنی ہو گئی ہے، شادی ہے، یہ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا آپ جنت میں ہی کریں گے۔ گیا اور راجپال کو واصل جہنم کیا۔ اس کا پتہ کیس کس نے آخر پہ لڑا تھا؟ بانی پاکستان محمد علی جناح، اور اس کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے نہیں مارا، اتنی بات کہہ دینی ہے، آگے معاملات حکومت سے، ججوں سے، حالات و واقعات، احتجاج جو بھی ملک میں ہے، اس کی روشنی میں ہمارے سارے معاملات طے ہو گئے، لیکن آپ نے صرف سویرے جج کے سامنے کہہ دینا ہے آخری یہ سماعت ہے، فیصلے کا دن ہے، آپ سے پوچھے گا جج، آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں مارا۔ تو رات گزری، سویرے عدالت میں پیش ہوئی، جج نے پوچھا سناؤ علم الدین، کیا آپ نے راجپال کو مارا ہے؟ کہا ہاں گستاخ رسول کو میں نے ہی مارا ہے۔ کہتا آپ جھوٹ نہیں بول سکتا، مر تو جانا ہی ہے، لیکن رسول اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، سچ بول کے جا رہا ہوں کہ میں نے مارا ہے۔ دنیا ایران ہے، ششدر ہے، لیکن یہ لذت، ایمان کی حلاوت جو ہے، یہ محسوس اسے ہوتی ہے جو اس راستے پہ چل نکلے۔ اس راستے کے اندر روحانیت، سکون ہے، اطمینان ہے، لیکن ہم تو اپنے کاروبار کو، مصروفیات کو ترک نہیں کر سکتے۔ مثلاً پوری دنیا میں احتجاج اسلامی ممالک میں اہل اسلام کا جاری، اعلان ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار معاملات کو ترک کر کے ذرا مسجد میں یا چوک میں چوراہے میں اپنی آواز کو بلند کریں۔ تو اگر جتنے آپ ساتھی اس وقت میرے سامنے بیٹھے، اگر کوئی چاہے کہ میں یہ 100% بندے وہاں لے کے پہنچاؤں تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن بات سنیں گے بھی صحیح، سر ہلائیں گے بھی صحیح، ایمان تازہ بھی ہوگا، مومن بھی کھلائیں گے، اہل سنہ بھی کھلائیں گے، اہل حدیث بھی کھلائیں گے، لیکن اس بات پر رضا نہیں ہوں گے کہ ہم وقت دیں، کیوں کہ یہ فرضی اور عارضی اور صرف
فیشن کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محبت اور ایمان ہے، تو قیامت والے دن کیا جواب ہوگا؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا کہ میری حرمت کا مسئلہ تھا، میری عزت کا مسئلہ تھا، میری توہین کی جا رہی تھی؟ اور نبی علیہ السلام کی جب توہین ہوتی تو نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے، اس پر بہت ساری آگے حدیث ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہوں گا کہ پوری محفل مجلس لگی ہوئی ہے، ایک کافر نے گستاخی کی، کس کی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بندہ نہیں بولا، پوری محفل چپ ہے۔ یہودی تو ویسے چپ ہے، عیسائی ویسے خاموش ہے، مسلمان چپ ہے، نہیں بولتے۔ ہمیں کیا، یہ ایک مولویوں کا کام ہے، یہ صوفیوں کا کام ہے، جو کر رہے ہیں وہ کریں، ہمارا کیا ہے؟ ہم کاروبار ہے، ہماری دنیا ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم نے کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے؟ پوچھ کے دیکھ لو، مولوی جی راتی روٹی کتوں کھامڑی، ادھر چلے جائیے، روٹی کون کھلائے؟ بچے گئے بھوکے مارے، بچوں کی حالت کیفیت دیکھ لو۔ اگر ایک دن رسول اللہ کی عزت حرمت کی نکالنا پڑے، بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور اگر تم بیمار ہو جاؤ، مر جاؤ، تکلیف میں چلے جاؤ، دکھ میں چلے جاؤ، کینسر میں چلے جاؤ، معذور ہو جاؤ، اللہ تمہیں محفوظ فرمائے، اگر کوئی ایسی تکلیف آ جائے پھر بچے کہاں سے کھائیں گے؟ کتنے ہیں جن کے والدین جا چکے ہیں اور وہ بچے اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ جو چرپائیوں پہ پڑے ہیں، ان کے بچے رات کے کھا کے سوتے ہیں؟ لیکن عزت حرمت رسول کا بھی تو کوئی تقاضا ہے، کچھ ایمان کا بھی تو کچھ سے تقاضا ہے، جو کلمہ پڑھا ہے اس کا بھی تو کوئی تقاضا ہے نا، کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس لیے پڑھا ہے؟ کیا اس کے کوئی تقاضے نہیں ہے؟ کیا حقوق النبی میں ادب و احترام نہیں ہے؟ کیا حقوق النبی میں دفاع مصطفیٰ نہیں ہے؟ یاد رکھنا، پیغمبر پر ایمان لانے کے بعد ایمان، محبت، ادب، احترام، اتباع، اور اتباع کے ساتھ ساتھ آپ کا دفاع، آپ کی ذات کا، آپ کی عزت کا، آپ کی حرمت کا دفاع جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے، اسی طرح جس طرح محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانا فرض ہے۔ جب ایمان لے آئے تو دفاع کون کرے گا؟ دفاع میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر جگہ پہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ یہ محفل لگی ہوئی ہے، ایک توہین کرتا ہے، نہیں بولے، کون؟ مسلمان۔ جب نہیں نہ بولے تو قریب قلعے پر ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتے نے پھر بھونکنا شروع کر دیا۔ جب بندے نے نہ بولے پھر کون بولا؟ کتا بولا۔ جب رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہو، گالیاں دے رہی ہو، بندہ نہ بولے، کلمہ گو نہ بولے، پھر کتوں نے بولا، کتے نے بھونکنا شروع کیا۔ اللہ تو قادر ہے، جس چیز سے چاہے اپنی پیاروں کا دفاع کروا لے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے دفاع کے لیے اصحاب کہف، جس صورت کو آپ جمعہ والے دن پڑھتے ہیں، کیا اس دروازے پہ کتے کو نہیں بٹھا دیا تھا؟ اس کی مرضی ہے، اپنے پیاروں کا جس سے مرضی دفاع کروا لے۔ 3 صدیاں کتا وہاں پاؤں پھیلا کے بیٹھا رہا، تو وہ کتا بھونکا، اس نے رسی توڑوائی اور اس بندے کی طرف دوڑا جس بندے نے توہین کی تھی۔ کتا کا جو مالک تھا اس نے جلدی سے اٹھا، اس نے کتے کو پکڑ کے رسی سے باندھ دیا۔ بندے کہنے لگے یار تو توہین کی تھی، کتا تانب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کتے نے کی پتہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا ہے؟ وہ تو کتا ہے، وہ تو درندہ ہے۔ اس نے دوبارہ پیغمبر کی توہین کی، بندے پھر چپ رہے، کتے نے پھر بھونکنا شروع۔ کتا بھی انتظار کرتا تھا شاید کوئی بولے۔ گونگے مت بنیے، کاروبار کے معاملات الگ ہے، مصروفیات الگ ہے، سب کی ہوتی ہے، سب کی اولاد ہے، سب کے معاملات۔ سیدنا صدیق کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ ہم دنیا میں آئیں، کھائیں پیئیں، کمائیں، بیوی بچے ہوں اور مر جائے اور تمہیں یاد کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ زندگی تو صدیق جیسے گزاریے کہ قیامت آ جائے کوئی خطبہ ایسا نہ ہو جس میں صدیق کا نام نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے، یہ انسانیت۔ کیا کیا تھا؟ بیوی تھے، بچے تھے، اولاد تھی، والدین تھے، سارے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے پیسہ چاہیے آج جہاد کے لیے، سفر کے لیے، تبوک کے لیے، تو صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، تب ممبروں پہ یاد ہوتا ہے صدیق۔
نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بچے نہیں ہیں، کل کے تو کھاواں گے کہ تو کماواں گے ادھر تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا، پیسہ بھی ساتھ چلا جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ یہ ہم کیا کریں گے یہ رسول سے معاہدے نہیں ہوتے۔ جس کو رسول مان لیا جائے پھر سب کچھ رسول کے لیے، عزت بھی، مقام بھی، اپنی شہرت بھی، اپنی حیثیت بھی، اپنا مال دولت جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے۔ دفاع آپ کا حق ہے، ہم سے تقاضا ہے کلمہ پڑھا ہے تو دفاع کیجیے، نہیں کرو گے پھر اللہ درندوں کو کھڑا کر دے گا، لیکن تم سے پھر نمٹ لے، تم سے پھر حساب ہو۔ تم نہیں بولو گے تو کتے بولیں گے، تم چپ رہو گے کتے دفاع کریں گے مصطفیٰ کی عزت اور حرمت کا۔ انہیں ولیوں کا بھی دفاع کی ہے، انبیاء کا بھی دفاع کیا ہے۔ کتے نے دوبارہ رسی تڑوائی اور چھلانگ لگائی اور اس بندے کے گلے میں جا کے منہ ڈال لیا، اور اس وقت تک چھوڑا نہیں جب تک وہ گستاخ مر نہیں گیا۔ بڑے اجتماع میں کتے نے گستاخ کو مار کے پیغام دیا کہ پیغمبر کی توہین کرنے والے کی یہی سزا ہے۔ امام بن حجر رحمۃ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس واقعے کو درج کیا ہے۔ تقاضا ہے آپ پر ایمان کا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پہ غور کیجیے، یہ ساری شانیں مانتے ہو تو عزت بھی کرو، دفاع بھی کرو، احترام بھی کرو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرما آپ احترام، آپ اکرام ہر مسلمان پہ لازم لے۔ تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاتے ہو اللہ پر، ایمان لے آؤ رسول اللہ پر، تو ساتھ کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی عزت بھی کرو، ان کا ادب بھی کرو، ان کا احترام بھی کرو۔ اور جو رسول اللہ کی عزت احترام نہیں کرتا، الٹا توہین کرتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب 22ویں پارے اندر کہ جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہو۔ محبت کا انداز تو یہ ہے نا کہ آواز آئے رسول اللہ کے دفاع کی۔ وہ صحابیہ کا واقعہ آپ کے ذرا دن میں لائیے۔ پیغمبر ہے جا رہے ہیں غزوے میں، جہاد میں، ایک صحابیہ آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کیا ہے جہاد کے لیے، تو میرے ساری اولاد بچے بھائی جو ہیں وہ پہلے جنگوں میں آپ کی میت میں کفار کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے۔ کتنا بچہ؟ دودھ پیتا بچہ ہے۔ لے تو نہیں گئے رسول اللہ، اس عورت کا خلوص دیکھیں، اس کا ایمان دیکھیں، اس کی عقیدہ دیکھیں۔ اولاد پر جب تک مصطفیٰ کی محبت غالب نہ ہو ایمان ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ خاتون؟ یا رسول اللہ اس کو ساتھ لے جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا بھائی یہ کیا کرے گا جنگ میں؟ ہم اس کو اٹھائیں گے، اس کو کھلائیں گے، اٹھائیں گے، اس کو سنبھالیں گے یا جہاد کریں گے؟ یہ کیا کرے گا؟ فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں کر سکے گا، جب تیر آنے لگے تو بجائے اس کے کسی اور چیز کو آگے کر، اس کو آگے کر دینا، تمہاری ذات محفوظ رہے گی، یہ ذبح ہو جائے، تمہیں تیر تو نہیں نہ لگے گا، تمہارے دفاع کا مجھ سے کچھ تقاضا تو ہے نا۔ نبی علیہ السلام رات کو کہا تھا کون ہے جو میری ذات کا دفاع کرے اور میں آرام سے سو جاؤں، مجھے خطرہ ہے رات کو حملے میں۔ صحابی رسول کھڑے ہو، تیر آتے رہے، لگتے رہے، سی بھی نہیں کی تاکہ محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ باہر نکلے تھے، اس کی حالت کیفیت دیکھ کے تیروں سے بھرا ہوا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تجھ پر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائے،
تو نے انتہا کر دی ہے محبت کی دفاع کی۔ یہ محبت اور یہ دفاع مجھ پہ اور آپ پہ لازم ہے۔ آپ کے ادب کا احترام کا یہ تقاضا ہے، آپ کا عمل کردار مصنوعات کا بائیکاٹ ہو عملی طور پر، یہ شرعی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ مولوی کہتے ہیں جی ٹوٹل پٹرول پمپ سے تیل نہ ڈلواؤ جی، مولوی کہتے ہیں جی فلاں کہہ دینا انہوں کی تکلیف ہوئے گی۔ کیا اس کمپنی کا جب آپ ان کا وہ یونٹ خریدتے ہیں لیتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں، جب ان کے یہ پیسے بند ہوں گے تو نقصان ہوگا۔ مقصود کیا ہے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس شخص کو نقصان پہنچانا جس نے مصطفیٰ کی توہین کی۔ آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں۔ شبکلی نے کیا کیا تھا؟ کنکرلی نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کی چخا میں تھے اور یہ پھونک مارتی تھی، بس تھوڑی یہ آگ بھڑک اٹھے اور تکلیف ہو کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اس کیڑے کو قتل کر دو۔ یہ میرے بابا ابراہیم کو تکلیف دینا چاہتی تھی، حالانکہ اس پھونک سے اس آگ نہیں بھڑکی، لیکن اس نے اپنا خبث، اپنی خباثت، اپنا گند، اپنی اندر کا جو زہر تھا اس کو اگلنا چاہا۔ اللہ نے قیامت تک اس کیڑے کو واجب القتل قرار دے دیا۔ جس گھر میں جہاں نظر ہے اس کو قتل کر دو، یہ نبیوں کی گستاخ ہے یہ کیڑا۔ رب اس کیڑے کو برداشت نہیں کرتا جو توہین کرے۔ انسان اور صدر اور احمد پر فائز اور سارے یہ کہے کہ مسلمان متعصب ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، مسلمان متشدد ہوتے ہیں۔ فرانس کا صدر کہتا ہے رسول اللہ کی توہین کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا یہ تشدد نہیں ہے؟ صدر ہو کے نبی علیہ السلام کی توہین کی سرپرستی کرتا ہے، ہمارا کوئی کونسلر بن جائے وہ کہتا ہے جی میں سب کا سانجھا ہوں، میں ساروں کا ہوں۔ یہ ملک کا صدر ہے، کہتا ہے رسول اللہ کی توہین کرو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سرپرستی کرتا ہوں، میں تعاون کرتا ہوں، خرچ دیتا ہوں۔ سرکاری سرپرستی میں مصطفیٰ کے خاکے بناؤ، خرچ ہم دیں۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی، محبت ایسی ہو کہ عبداللہ بن ابی ہے، منافق ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا نازیب الفاظ کہے، وہ الفاظ نقل نہیں کرتے، نازیب الفاظ کہے۔ نبی علیہ السلام واپسی پہ میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا صحابہ کرام کا کہ کیا کرنا ہے؟ عبداللہ بن ابی کا محفل لگی ہوئی ہے، یہ عبداللہ بن ابی ہے، منافقوں کا رئیس ہے، سردار ہے، اور اس کا بیٹا محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے اور اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ محفل لگی ہوئی اجلاس ہے، اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو چھوڑنا ہے یا مارنا ہے۔ کلمہ پڑھتا تھا، ظاہری طور پر منافق تھا، اس پر بات سنیے۔ جب ایجنڈا شروع ہونے لگا تو سب سے پہلے کون بولے؟ عبداللہ بن ابی کا بیٹا سیدنا عبداللہ صحابی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجلاس شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ ایجنڈا صرف میرا باپ ہی تو ہے، اس سے پہلے میری گزارش ہو۔ صحابہ سارے چہرے اٹھائے، چونکے پریشان ہوئے کہ ابے دی سائڈ لوے گا، ابے کا ساتھ محبت کرے گا، ابے کے ساتھ عقیدت کرے گا، ابے دی سفارش کرے۔ عبداللہ کے الفاظ سنو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گزارش ہے اجلاس شروع ہونے سے پہلے وہ میری بات سن لی جائے۔ فرمایا عبداللہ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اجلاس کے اخیر پر میرے باپ کے فیصلہ کرنا ہے قتل کرنے کا، اگر یہ فیصلہ کرنا ہے، یعنی کیا بھائی فیصلہ نہ کرے آج، اگر آپ کا فیصلہ یہ ہو کہ میرے باپ کو قتل کرنا ہے، کتنا عظیم وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں باپ کی موت زندگی کا فیصلہ ہونا ہے اور وہ مجلس رسول میں موجود ہے۔ تبھی تو رسول اللہ نے موت کے وقت جب عبداللہ مرا تھا تو اس کا یہی بیٹا آیا تھا تو آپ نے قمیض دے دی تھی، یہی وہ احسانات، یہی وہ جملے تھے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتا ہوں اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ ہو جائے
تو میری گزارش وہ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام دے وچوں کسی صحابی کو نہ کہنا کہ جا کے میرے باپ کو قتل کرے، پھر حکم مجھے ہی دینا، پھر مجھے کہہ دینا کہ جا عبداللہ اپنے ابے کو قتل کر کے گردن ابے کی اتار کے لے آ، پھر میں لے آؤں گا۔ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے اگر کوئی اور بندہ مارے گا نا، پورا مدینہ جانتا ہے کہ باپ کی حیثیت سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن منافق ہونے کی حیثیت سے، تمہارا دشمن ہونے کی حیثیت سے نفرت کرتا ہوں، لیکن کوئی اور اگر بندہ مارے گا ہو سکتا ہے میرے ذہن میں اس کے بارے میں میل ہے، یہ میرے باپ کا قاتل ہے، کبھی مجھے اپنی وہ محبت باپ کی کہیں میرے دل و دماغ میں بھڑک نہ اٹھے اور میں نقصان نہ کر بیٹھوں اس بندے کا، مجھے حکم دینا میں باپ کی گردن اتار کے محمد قدموں میں رکھ دوں۔ ہمارے لیے تو بھائی مشکل ہے جلسہ میں پروگرام میں شامل ہونا، حرمت رسول اشتہار چھپے ہوئے، مجال ہے کسی کے کان میں کوئی جو رینگے اور کہے چلو ہم بھی ہو آتے، وہ مولوی جی ویلے ہی نہیں سا تو ویلے ہونا ہی اس دن جب اللہ مغفر لے حینا و میتنا پڑھیا جانا توڑے۔ کب ویلی ہوگی قوم؟ پھر تیرے کام، تیری دکان، تیرے معاملات، تیری اولاد، تیرے بیوی بچے سب کچھ چلتا رہے گا اور تو وہاں پہنچ جائے گا جہاں رسول اللہ کے محبت اور ایمان کے تقاضوں کے بارے میں سوال ہوگا، بتا کون ہے تیرا نبی، کس پر تو ایمان لایا تھا۔ ایمان کا یہ معنی نہیں ہے، ایمان کا معنی ہے ایمان بھی، محبت بھی، اتباع بھی، اور محمد مصطفیٰ کی ذات اور آپ کی بات کا دفاع بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ دفاع نہیں کیا تو ایمان کامل مکمل نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی حیثیت، پیغمبر کے ادب احترام کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام کا ادب احترام مجھ پہ آپ پہ فرض ہے، اور جو توہین کرے اس کا رد مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے، اس سے قطع تعلقی فرض ہے، اس کا بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ آپ پہ لازم ہے۔ آپ کی محبت کا، ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام تو صرف عبداللہ بن مغفل کے بارے میں آتا ہے، ان کا بھتیجا گلی میں کھیل رہا، گلی میں بجری شجری آئی ہوئے تھے، بچے چھوٹے کھیلتے ہیں، بجری کو پھینکتے دیکھتے، عبداللہ بن مغفل کا بھتیجا بجری سے کھیل رہا ہے، پتھری کو اٹھاتا ہے، کنکری کو اٹھاتا ہے، اپنی انگلی پہ رکھتا ہے اور پھینکتا ہے۔ ادھر سے عبداللہ بن مغفل آگے فرمایا بھتیجے یہ کیا کر رہا ہے؟ بجری تو پھینک رہا ہے، کسی آنکھ پہ لگ جائے گی۔ رسول اللہ نے اسے روکا ہے، منع کیا ہے، رسول اللہ منع کیا ہے کہ شکار تو ہوتا نہیں، نشانہ تو ہوتا نہیں، بجری پھینکنے سے کسی آنکھ پہ لگ جائے، آنکھ پھٹ جائے گی، کیا کر رہے ہو؟ بھتیجے کو سمجھایا، بھتیجا رک گیا، چاچا کے روب میں دبدبے میں آگے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی گلی سے گزرے، بھتیجا وہی کام کر رہا تھا جو پہلے کر رہا تھا۔ بھتیجے کو پکڑا، زوردار مکہ مارے اور فرمایا زندگی بھر کلام نہیں کروں گا، تو محمد کی بات سننے کے بعد تجھے پھر بھی خیال نہیں آیا؟ رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد پھر بھی تو نے عمل نہیں کیا؟ یہ تقاضا تھا کہ آپ کی بات کا، آپ کی حدیث کا، آپ کی ذات کا، آپ کے لباس کا ایک ایک چیز کا ادب احترام ہم پہ لازم ہے، اور آپ کا جو گستاخ ہے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اس پر بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں۔ صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں جو صحیح البخاری میں، کعب بن اشرف ہے، یہودیوں کا بہت بڑا سردار ہے، رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ کی بیویوں کی توہین کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا میں جتنے کافر گزرے ہیں آج تک جس نے رسول کی توہین کی ہے اس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں رہے، اس نے صحابہ کی بھی ساتھ ساتھ توہین کی ہے۔ دنیا میں جتنے کفار گزرے ہیں وہ رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی گستاخ تھے۔ اور آج بھی میں ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا ایک پہرا، ایک جملہ پڑھ رہا تھا ایک آیت کی روشنی میں۔ وہ قرآن میں واقعہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام
آ رہے تھے، لشکر ساتھ تھا۔ کون ساتھ تھے؟ سلیمان علیہ السلام، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے صحابہ آ رہے تھے۔ آگے چیونٹیاں ہیں، تو چیونٹی نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یاتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس کے صحابہ کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے پیروں ہیٹھ آپ روندی نہ جائیں۔ وہم لا یشعرون۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں رافضیو تم سے تو یہ چیونٹی بہتر ہے جس نے نبی کے صحابہ کرام کے پیروں ہیٹھ آنے کی وجہ جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں، فرمایا وہ نبی کے ساتھی ہے، جان بوجھ کے تو ایسا نہیں نہ کر سکتے، بڑے لوگ ہیں، عادلین ہیں، وہ جان بوجھ کے پیروں ہیٹھ تو ہمیں نہیں روندیں گے۔ وہم لا یشعرون، اس نے بھی نبیوں کے صحابہ کی طرف لاشعوری کو منسوب کر کے بتا دیا، کہیں ایسا نہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہم ان کے پیروں کو نیچے آ جائے۔ فرماتے ہیں چیونٹی نے نبیوں کے صحابہ کے ادب کرنے کا کمال کر دیا۔ اس نے بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہا ہے، اور تم نے کہا فلاں نے گناہ کیا، فلاں نے گناہ کیا، فلاں نے گناہ کیا، فلاں نے گناہ کیا۔ چیونٹی کہتی ہے سلیمان کے ساتھیوں کے پیروں ہیٹھ نہ آ جاؤ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہ ہو۔ چیونٹی صحابہ کی خطا کو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہہ رہی ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے، پھر ایسا ہو گیا ہوگا، وہ تو صحابہ جان بوجھ کے تو ایسا نہیں نہ کریں گے، لیکن تم ظالمو، تم وہ بدبخت ہو، چیونٹی سے، درندوں سے، کیڑوں سے بدتر ہو، تم جان کے کہتے ہو صدیق نے یہ کیا، عمر نے یہ گناہ کیا، عثمان نے جان کے کیا، یہ فلاں صحابی نے جان بوجھ کے کیا، تم سے تو وہ چیونٹی بہتر ہے جس نے کہا کہ نبی کے صحابہ جان بوجھ کے کبائر کرتے نہیں ہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ بڑا یہودی کعب بن اشرف پیغمبر کے گھرانے کو تکلیف دیتا ہے، اور جب تکلیف دینا بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، اور سارے یہودیوں کو جس بیوی سے زیادہ تکلیف تھی وہ سیدہ عائشہ تھی۔ ساری تاریخ پڑھ لو، یہودیوں کو سب سے زیادہ تکلیف کون سی اماں جی سے تھی؟ امی عائشہ سے، سیدہ خدیجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، نہ سیدہ جویریہ سے، نہ میمونہ سے، نہ زینب سے، نہ ام سلمہ سے۔ تکلیف صرف 3 ازواج مطہرات سے ہے۔ سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا روگ، سب سے بڑی پریشانی جس پر دانت چباتے ہیں رافضی، یہ کیوں ہوا کہ صدیق نے محمد کو بیٹی دی کیوں؟ یہ رشتہ قائم کیوں ہوا؟ اور دوسرا سیدنا عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ، سیدنا عمر کی یہ رشتہ داری قائم کیوں ہوئی؟ اور تیسرا میر معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ۔ یہ 3 رسول اللہ کی بیویوں سے دکھ ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، رافضیوں کو دکھ ہے۔ یہ 3 ہی ازواج مطہرات کو، انہی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کو یہ برا کہتا تھا کعب بن اشرف۔ نبی علیہ السلام کون ہے جو نبٹ آئے اس سے، انجام تک پہنچائے اس کو جس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جڑا اللہ اور رسول نو تکلیف پہنچاندا ہے اللہ دی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ کون ہے جو نپٹے؟ محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ پھر محمد بن مسلمہ گئے، فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہے اگر کوئی وہاں مجھے بات کرنی پڑے انہوں اعتماد چ لین واسطے، قریب کرنے واسطے، مارن واسطے کوئی طریقہ کرنا پڑے، کوئی آپ کے خلاف بات کرنا پڑے، فرمایا اجازت ہے جو۔ محمد بن مسلمہ پہنچے، کعب سے ملے، کہنے لگے یار بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دانا وانا نہیں ہے، کوئی پیسہ پوسا نہیں ہے، کچھ تعاون نہیں کر۔ اس نے کہا اپنی بیویاں ہمارے پاس چھوڑ جاؤ تو لے جاؤ دانے۔ فرمایا تم بڑے خوبصورت جوان ہو، تمہارے پاس بیویاں کون بھائی چھوڑتا ہے؟ بیویاں تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کبر میں تھا نا، تکبر میں تھا نا، کفر پہ تھا نا، فرعونیت پہ تھا۔ کہنے لگا اچھا پھر بیٹے چھوڑ جاؤ، وہ ہمارا کام کریں۔ فرمایا کام کریں گے، تم تانا دو گے کہ اتنے دانوں کے بدلے آئے ہو، کام کرو۔
وہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہنے لگا پھر کوئی اور چیز دے جو۔ فرما اگر اپنے ہتھیار جو جہاد کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ تمہیں دے جائیں اور تم کچھ دانے دے دو۔ کہنے لگا ہتھیار دے دو۔ محمد بن سلمہ تو ہتھیار دینا چاہتے تھے، لے آنا چاہتے تھے، اجازت چاہتے تھے، ہتھیار لے آن دی اجازت دینا ایک بار۔ کہتے ہاں لے آؤ اپنے ہتھیار۔ محمد بن مسلمہ گئے، پھر ہتھیار لے کے ساتھیوں کو ساتھ لے کے اپنے ہتھیار لے کے تلواریں نیزے جو تھے زریں وہ ساری جمع کروانے آئے، رہن رکھنے آئے، وہ اسے قرض لینا ہے، اسے پیسے لینے ہیں، دانے لینے لے کے آئے۔ بیوی نے جب کعب بن اشرف کی بیوی نے دیکھا نا محمد بن مسلمہ کہنے لگی کعب باہر نہ جائی، وہ محمد بن مسلمہ آ رہا ہے۔ فرمایا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے باتیں ہو گئی ہے۔ فرمایا مجھے تو اس کی نظروں سے، اس کی تلواروں سے خون نظر آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پہنچے، دوستوں سے بات کر لی تھی۔ کعب باہر نکلے، کہنے لگے یار کعب بڑی خوشبو لائی ہو، کتوں لائی؟ کہنے لگا فلاں فلاں عورت رات ہمارے پاس رہی ہے تو خوشبو تو آنی تھی۔ اس نے کہا ذرا سونگن دی کوئی اجازت ہے؟ اس نے کہا سونگ لو۔ اس نے ذرا بال نیچے کرو نا، سار تلا نیچے کرو، سونگیے۔ انہیں سار نیچے کیا، بالوں کو پکڑا، جب بالوں کو پکڑا چوما اور چھوڑ دیا۔ کہنے لگا یار ایک باری پھر۔ انہیں کہا بھائی اعتماد ذرا بڑھ جائے۔ جب دوسری دفعہ بالوں کو ہاتھ رکھا، اشارہ کیا، پکڑ لیا تھا قابو کر کے، اور پھر ماری تلوار، گردن کو اتار کے رکھ دیا اور رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ یا رسول اللہ کعب کو قتل کرایا ہوں جس نے محبوب کی بیویوں کو تکلیف دی، اور جانتے ہو کوئی بندہ تکلیف دے نا انسان کو وہ برداشت ہے۔ بندہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، آپ میں سے بھی ایسے ہوں گے لوگ کہ انہوں کوئی گالی دے لوے، انہوں کوئی تکلیف دے لوے تو برداشت ہے، لیکن گھر کی توہین بندہ برداشت، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو، میری بیوی کو کی توہین کی گئی، گالیاں دی گئی اور وہ موجود ہوں اور ان کو گالیاں دی گئی، زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جب پیغمبر کی بیویوں کو برا کہتے ہوں گے، بتاؤ مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے تکلیف دی ہے ظالم نے، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ محمد بن مسلمہ آگے ہوئے، قتل کرائے، کسی نے نہیں کہا، بس رسول اللہ نے ان کو پسند کر لیا محمد بن مسلمہ کو، وگرنہ سارے دیوانے مصطفیٰ کی حرمت پہ لٹنے کے لیے تیار تھے، اپنے آپ کو وقف کرنے پر تیار تھے۔ یہ ایمان کا ہم سے تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کیجیے، اور جس حد تک آپ کوشش کر سکتے ہیں دشمنان اسلام، دشمنان رسول، دشمنان اصحاب رسول کے خلاف اپنی زبانوں کو، اپنی وقت کو، اپنی توانائیوں کو، اپنے پیسے کو، اپنے خرچ کو، جو کچھ کر سکتے ہیں دشمنان اسلام کے لیے آپ پر کرنا فرض ہے، اور یہ اسلام کی طرف تجھ پہ قرض ہے، وگرنہ قیامت والے پوچھا آ جائے گا تم سے رسول کی عزت کے بارے میں، حرمت کے بارے میں۔ اس حرمت کے لیے جیو اور اسی حرمت رسول کے لیے مرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔